بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیارے ناظرین، ہم آپ کی باتیں کر رہے تھے، آپ کے ساتھ کر رہے تھے اور بہت کچھ سیکھنے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ فوکس ہو کے بیٹھ جائیے۔ آپ کی زندگی کے یہ پہلو آپ کی ساری زندگی کام آنے والے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے میڈیسن کی، کہ میڈیسن ایک ایسی ضرورت ہے جو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی پیدا کر دی گئی، اس کی ڈیزائننگ کے ساتھ ہی پیدا کر دی گئی۔ ٹھیک ہے، آج کے سیشن میں ہم سمجھیں گے کہ میڈیسن جو ہے یہ کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں، کلاسیفیکیشن کیا ہے میڈیسن کی۔ تو اگر ہم سادہ سے انداز میں سمجھیں تو میڈیسن سے مراد دوا ہے، اور دوا سے مراد وہ چیز ہے جو اس کی خرابی کا ازالہ کرے، اور خرابی کا ازالہ کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میڈیسن ہیں۔ اور میڈیسن کو اگر ہم بریفلی سمجھنا چاہیں تو اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا اس کی دو قسمیں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم ہے نیچرل میڈیسن، قدرتی میڈیسن۔ ٹھیک ہے جی، میڈیسن کی پہلی قسم ہے نیچرل میڈیسن، قدرتی میڈیسن یا فطری میڈیسن۔ اور میڈیسن کی دوسری قسم ہے آرٹیفیشل میڈیسن، مصنوعی میڈیسن، کیمیکل بیس میڈیسن۔ تو ان دونوں ادویات کا انسان کی زندگی کے ساتھ کیا کردار ہے، میڈیسن کی ان دونوں اقسام کا انسان کی زندگی کے ساتھ ریلیشن کتنا مضبوط ہے، اس بات کو آج ہم سمجھیں گے۔ جس میں انسان جو ہے یہ ایک نیچرل پروڈکشن ہے، ایک فطری باڈی ہے، فطری جسم ہے، فطری مشین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور بنا کے اس کو اصولوں کے تحت چلنے کے لیے چھوڑ دیا، اصولوں کے تحت چلنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب یہ اصولوں سے انحراف کرتا ہے تو بیمار ہوتا ہے، اور جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ انحراف اس نے کیا تھا فطری اصولوں کا، تو اب جب فطری اصولوں کے انحراف سے روگردانی کرے گا، ان سے ریورسل میں جائے گا، تو اس کو خرابی کے ازالہ کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی فطرت نے پیدا کی ہوئی ہے۔ اس کو فطرت کی پیدا کی ہوئی چیز یعنی نیچرل یا آرگینک میڈیسن کی ضرورت ہے، وہ چیز جو اس وقت پیدا کر دی گئی، جو آج سے صدیوں پہلے کے انسان کے لیے تھی۔ کیونکہ انسان کی جو مشین ہے یہ موسٹ اپ ڈیٹڈ، اور جناب اس کا سافٹ ویئر بھی ہر دور کے لیے اپ ڈیٹ ہے، اس کا ہارڈ ویئر بھی ہر دور کے لیے اپ ڈیٹ ہے، تو اس کی میڈیسن بھی اس وقت سے ہر دور کے لیے اپ ڈیٹ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آج کی میڈیسن ماڈرن میڈیسن ہے، اس کو تو نام ہم نے دیا نا ماڈرن میڈیسن۔ بیسیکلی یہ آرٹیفیشل میڈیسن ہے، یہ نیچرل میڈیسن نہیں ہے۔ نیچرل میڈیسن تو اس وقت اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، نہیں سمجھے؟ نیچرل میڈیسن ہی اس کی اصل میڈیسن ہے۔ ماڈرن میڈیسن نے تو اس کا بڑا غرق کیا ہے۔ اب یہ بہت بڑے الفاظ میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اس کو سننے کے بعد ہضم نہ کر سکیں، لیکن اس کو سمجھیں کہ ماڈرن میڈیسن جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس نے اس کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ کیسے بیڑا غرق کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں، جتنی بھی ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں، جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ انسان کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، ٹھیک نہیں ہوتی کبھی بھی۔ کیوں ٹھیک نہیں ہوتی؟ میں نے پچھلے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ انسان فطری طور پہ عجلت پسند ہے، یہ جلد باز ہے۔ جب اس کو کوئی وزن پہنچتی نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا جب یہ مصیبت میں پھنستا ہے تو یہ مجھے بہت یاد کرتا ہے اور بڑا جلد باز ہے، یہ بڑا جلد باز ہے، یہ بڑی کاڑی میں ہوتا ہے۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں فوراً سے پہلے اس مصیبت سے نکل جاؤں، میری یہ تکلیف ختم ہو جائے، میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نظام کے تحت چلاتا ہے۔ اب اس عجلت میں بیماری بھی شامل ہے۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، جب یا اس کا کوئی کام ڈسٹرب ہوتا ہے، جب اس کا کاروباری نظام ڈسٹرب ہوتا ہے اس کے جسم کی کسی خرابی کی وجہ سے، تو یہ فوراً سے پہلے یہ بس ہوشیار ہو جاتا ہے کہ مجھے اس سے ابھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ سر درد ہوا تو اس نے فوراً اس کی یہ کوشش ہے کہ سیکنڈ میں یہ ختم ہو جائے،
اور اس کی عجلت پسندی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے اس کو کیش کیا. انہوں نے ایسی ایجادات کر لی کہ جو اس کی اس تکلیف کو، اس کی اس پریشانی کو، اس عجلت کو وقتی طور پہ ایک ٹیبلٹ دے سکیں. یاد رکھیں، مرض جو ہوتی ہے اصولوں کے انحراف پہ پیدا ہوتی ہے، ایک وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. اس کی چینجز جو ہیں وہ مینولی ہوتی ہیں، ایک روٹین میں ہوتی ہیں، اور جب اس کا ازالہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے واپس آتی ہے. سر میں اگر درد آج شروع ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی اصل مرض ہے، اس کے پیچھے کسی نہ کسی سبب کا معاملہ ہے. خرابی بہت پہلے شروع ہوئی، اب آ کے آپ کے اوپر ظاہر ہونا شروع ہوئی. جب ظاہر ہوئی آپ نے فوراً اس کے پیچھے آہو بکا شروع کر دی، اور جب آہو بکا شروع کی تو آپ کی اس آہو بکا کا، اس عجلت کا کسی نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور اس نے آپ کے لیے ایسے طریقے ایجاد کر لیے کہ جن کے ذریعے آپ کو اس مسئلے میں دھوکہ دے کے ہر روز لوٹا جا رہا ہے. ہر روز لوٹا جا رہا ہے آپ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ پیناڈول میرے بخار کا علاج ہے. اللہ کے بندے، جب تک بلڈ میں انفیکشن نہیں ہوگی، بخار نہیں ہوگا، تو بخار پیدا ہونے کا سبب آپ نے نہیں سمجھا، پیناڈول کھا لیا آپ نے. سر درد ہو گیا، ڈسپرین کھا لیا، تو ڈسپرین کھانے سے آپ کی وہ جو صرف ایک یہاں پہ سمٹم پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہوئی ہے، ختم بھی نہیں ہوئی، وہ صرف غائب ہوئی ہے، اور آپ کی مرض یوں کہ تو برقرار ہے. اسی لیے تو میں نے پچھلے سلسلے میں بتایا کہ اسی لیے ماڈرن میڈیسن میں کوئی مریض ٹھیک نہیں ہوتا، وہ ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے. ساری زندگی دوائیاں کھلائی جاتی ہیں. بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا لیں، اینزائٹی کی دوائیاں کھا لیں، ڈپریشن کی کھا لیں، جناب آپ دردوں کی کھا لیں، الرجی کی کھا لیں، یہ سارا کچھ جو ہے ساری زندگی چلتا ہے ساتھ میں، آپ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. اور ایڈوائز یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹیبلٹ ہر وقت آپ کی جیب میں ہونی چاہیے. یہ میڈیسن آپ نے کھانی ہی کھانی ہے. اور دیکھ لیں کہ ہر میڈیسن کا دورانیہ جو 12، 14، 16 گھنٹے ہوتا ہے. اس کو آپ نشہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اس سے بڑھ کے ایڈکشن کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے مجرم آپ ہیں، اس کے مجرم آپ ہیں. آپ کی عجلت پسندی ہے، آپ کی جلد بازی ہے. آپ نے طبیب کو علاج کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. آپ نے مرض کے علاج کے لیے آپ نے سنجیدگی اختیار ہی نہیں کی. آپ تو پیچھے پڑ گئے سانپ کی لکیر کے. سانپ گزر گیا، اس کی لکیر باقی تھی، آپ لکیر پکڑ کے بیٹھ گئے. آپ نے تو مرض کا ازالہ ہی نہیں کیا. آپ تو صرف اس کی جو عرض ہے، جو اس کی سمٹمز ہیں، ان کے لیے ہی دن رات روپیہ لوٹا رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں. جب تک آپ نیچرل میڈیسن کا انتخاب نہیں کریں گے، جب تک آپ فطری علاج کو منتخب نہیں کریں گے، جب تک آپ فطری طریقہ علاج کا انتخاب نہیں کریں گے، اصولی طریقہ علاج کا انتخاب نہیں کریں گے، آپ یوں ہی لوٹتے رہیں گے. اور پھر آگے سے اس سے بڑھ کے آگے پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی مت ہی ایسی مار دی گئی ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں یا آپ نشہ کر رہے ہیں.